یہ زندگی دھوکے کی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، ہمیشہ کی ابدی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فما متاع الحیات الدنیا الا غرور۔ یہ دنیا، یہ جو زندگی ہے، فرمایا کہ یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ کہیں فرمایا فما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، فرمایا کہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے۔ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے بھائیوں، یہ زندگی محدود ہے، چند دن کی ہے، تھوڑی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب یہ زندگی ختم ہو جائے، یہ سانسیں چلتی ہوئی رک جائیں، ختم ہو جائیں۔ لیکن اس زندگی کا مقصد کیا تھا؟ یہ زندگی جو ملی تھی کس لیے ملی تھی؟ دنیا بنانے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے، دنیا کا جاہ و جلال حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر عہدے اور منصب حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر اپنی واہ واہ اور تعریف کروانے کے لیے یہ زندگی کس لیے ملی تھی؟ یہ اس لیے ملی تھی کہ اس رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے اور اپنی آخرت سنوارنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی زندگی کا مقصد رب کی عبادت ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ جو زندگی ملی ہے، جو محدود ہے، جو بہت تھوڑی ہے، اس لیے ملی ہے کہ اس رب کی عبادت کی جائے۔ عبادت کرنے والوں نے کس طرح عبادت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جن کے بارے میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھ ساتھی جو ہے، آپ کے جو ساتھی ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی قیام کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، رجال فرمایا کہ آدمیوں میں سے، کیونکہ یہ مرد جو ہیں یہ زیادہ مصروف ہوتے ہیں، ان کی مصروفیت کے باوجود اللہ فرماتے ہیں رجال، کچھ مرد ایسے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا کاروبار، فرمایا کہ وہ ان کو اللہ کے ذکر سے روکتا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر یہ مگن نہیں ہے، ان کو پتہ ہے یہ جو زندگی ملی ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے ملی ہے، اپنی آخرت کو پارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، آخرت کے اندر وہ جو مقام ہے اس کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا نہ ان کو تجارت، نہ ان کی خرید و فروخت اور نہ ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے اور آخرت سے جو ہے وہ ان کو غافل نہیں کرتا، وہ اس کے اندر سستی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ لا تلہیہم، اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فرمایا کہ وہ نماز کا معاملہ ہو، وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، فرمایا کہ وہ اس کے اندر سستی نہیں کرتے، اس کے اندر جو ہے وہ کاہلی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے۔ فرمایا یخافون یوما، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں سستیاں کرتے؟ فرمایا کہ اس لیے یخافون، یہ ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یخافون یوما، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، فرمایا کہ جس دن انسان کا دل جو ہے وہ منہ کو کلیجے کو آئے گا اور انسان کی آنکھیں جو ہے وہ کیا ہو جائیں گی؟ تتقلب، اترا جائیں گی، الٹی ہو جائیں گی۔ وہ اتنا سختی والا دن، اس دن سے یہ ڈرتے ہوئے اس وجہ سے یہ نماز کے اندر سستی نہیں کرتے۔ وہ جو زکوٰۃ اللہ نے ان کے اوپر فرض کی ہے، جن کے اوپر جو ہے یہ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ،
اس کے اندر یہ کوتاہی نہیں کرتے، یہ لاپرواہی نہیں کرتے، اپنی مرضی سے نہیں دیتے بلکہ اس کا پورا حساب لگا کے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے جی اتنا مال پڑا ہے اس میں سے چلو اتنا دے دیں چلو ٹھیک ہے، ہاں ایک اندازہ نہیں، بلکہ پورا پورا۔ یہ سستی ہے، بندہ مال ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، اب کیا ہے جی کون گنتی کرے گا، کیسے ہوگا، لہذا پچھلے سال اتنا دیا تھا اب اتنا بڑا ہے، اندازہ لگا لو دے دو، یہ سستی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اس کے اندر سستی نہیں کرتے۔ نماز صرف رمضان کے اندر فرض نہیں ہے، نوافل صرف رمضان کے اندر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت صرف رمضان کے اندر نہیں ہے، روزے صرف رمضان کے فرض نہیں ہیں۔ رمضان کے اندر تو ہم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پچھلا جمعہ مکہ کے اندر پڑا، اللہ کی توفیق سے اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، اللہ تمام بھائیوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو خطیب جو تھے عربی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور عربی کے اندر انہوں نے یہ بات کہی، یہ الفاظ کہے جو میرے دماغ کے اندر اور دل کے اندر بیٹھ گئے الفاظ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں کیا یہ عبادت جو ہے صرف رمضان کی عبادت ہے؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ رمضان کے لیے عبادت کرتے تھے، رمضان میں عبادت کرتے تھے، تحقیق رمضان چلا گیا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ کتنے زبردست الفاظ انہوں نے کہے کہ ہماری روٹین رمضان کی ہے، رمضان میں قیام اللیل بھی ہے، رمضان میں نوافل بھی ہیں، رمضان میں صدقہ خیرات بھی ہے، رمضان میں روزے بھی ہیں، نمازوں کی بھی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے۔ لیکن رمضان گیا تو رمضان کے بعد مسجدوں کی رونقیں ختم، وہ عبادت کا سلسلہ ہمارا ٹوٹ گیا۔ لیکن وہ کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں کہ جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو کیا کہا؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آ کے کہا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ صحیح بخاری کی روایت، فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو موت نہیں آنے والی۔ محترم بھائیوں، جب ہماری زندگی محدود ہے، جس طرح رمضان آیا چلا گیا کوئی پتہ نہیں چلا، اس طرح ہماری زندگیاں ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو اس رمضان کے اندر جو ہے پہلے عشرے کے اندر چلے گئے، دوسرے عشرے میں چلے گئے، اگلا رمضان نہیں پا سکے۔ ہم یہ امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اگلا رمضان آئے گا، اس کے اندر عبادت کریں گے، اس کے اندر معافیاں مانگیں گے۔ ہم نمازوں کے اندر سستی، عبادات کے اندر سستیاں کرتے ہیں۔ نماز و فرض جو ہے وہ فرض نماز اگر رہ جاتی ہے تو دوسری نمازوں کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں، یا پھر رہ جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر رب نے کیا کہا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یعلم، تحقیق آپ کا رب جانتا ہے آپ آدھی آدھی رات قیام کرتے ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی عبادت کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ہم صرف رمضان کے اندر تراویح پڑھ لیتے ہیں، بعد میں تہجد الا ماشاء اللہ
بہت قلیل، بہت تھوڑے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ لیکن جس طرح رمضان کے اندر ہم رات کو تراویح پڑھتے ہیں، صبح آخری عشرے کے اندر بیدار ہوتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اسی طرح سارا سال اگر ہم اٹھ کے تہجد پڑھتے رہیں، نوافل ادا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پہ آ کے یہ صدا لگاتے ہیں، کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان کے اندر، رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ آواز دیتے ہیں، کوئی بندہ میرا پریشان ہو، کسی معاملے بھی، بیماری کے اندر، رزق کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے، کسی وجہ سے پریشان ہو، مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ جو مانگنے والے مانگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی وجہ سے وہ رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، فرمایا کہ میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ پھر اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کا رد نہیں کرتا، اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ عبادت کا فائدہ ہے، اور جو عبادت سے اعراض کرتا ہے، الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا کہ جو ہماری عبادت سے اعراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ محترم بھائیو، اذان ہو گئی، ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، آواز ہمارے کانوں تک پہنچ گئی، ہم مسجد تک نہیں آ سکتے، امیدیں ہماری بڑی بڑی ہیں، امیدیں ہماری بڑی ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا رب ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے اندر جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس مانگتے ہیں، ٹھیک ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن اس کے بھی کچھ قاعدے اور قانون ہیں۔ انسان اپنے قاعدے قانونوں کا پکا ہے، کیا ہمارا رب اس کے قاعدے قانون ایسے ہی بنائے ہوئے ہیں؟ جو رب کہتا ہے جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، الذین یستکبرون، فرمایا کہ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا کہ ہم ان کو جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ جو ہماری عبادت سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی دنیا، اس کی معیشت کو کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ آج میں پریشان رہتا ہوں، دوڑا دوڑا بھاگتا رہتا ہوں، کبھی ادھر بھاگتا ہوں، کبھی ادھر بھاگتا ہوں، اللہ اکبر، کیا ہے کہ کہیں میری پوری ہو جائے، میرا بینک بیلنس بن جائے، میرے پاس جو ہے پیسے آ جائیں، میرا کاروبار صحیح ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دوڑنے سے، میری کوشش سے، میری کاوش سے یہ سارا کام ہوگا، نہیں، بلکہ رب کہتا ہے اگر تو میری عبادت سے اعراض کرے گا تو میں تیری معیشت کو، تیری روزی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے۔ وہ صحابہ پیٹوں کے اوپر کیا باندھتے تھے؟ پتھر باندھتے تھے، پتھر باندھنے والے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھتے تھے، رب پہ راضی تھے، رب ان کو بھی عطا کرتا تھا۔ رب نے کتنا عطا کیا؟ وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چلے تھے مکہ سے، مکہ والوں نے کیا کہا تھا؟ مکہ والوں نے کہا تھا عبد الرحمن یہ سواری ہماری ہے، یہ بچے بھی ہمارے ہیں، کپڑے جو پہن رکھے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، اتار دو، سب کچھ لے لیا۔ عبد الرحمن ننگے بدن مدینہ کے اندر پہنچے۔ آج سفر کرتے ہیں گاڑیوں کے اندر، ایسی گاڑی میں بیٹھ کے جب مدینہ کا سفر کر رہے تھے، پتہ لگ رہا تھا کہ یہ مدینہ کا سفر کتنا اس وقت دشوار ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہاں سے مکہ سے سفر کر کے جب یہاں پہنچتے ہوں گے، اور کتنا سفر ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ غار حرا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جایا کرتے تھے، بھائیو عبد الرحمن ابن عوف وہ پہاڑ کراس کرتے ہوئے اور پہنچے مکہ مدینہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن ابن عوف کو، جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، پوچھا عبد الرحمن پریشان ہیں؟ کہا کہ عبد الرحمن پریشان کیوں ہو؟ کہ اللہ کے رسول سب کچھ انہوں نے لے لیا۔
کہا عبد الرحمن اسلام باقی ہے، ایمان باقی ہے۔ اللہ کے رسول اسلام اور ایمان آپ کی محبت باقی ہے، آپ کی محبت لے کے آئی ہے، اسلام باقی ہے، ایمان باقی ہے۔ کہا عبد الرحمن گھبراتے کیوں ہو؟ پھر اگر اسلام اور ایمان باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، کچھ بھی نہیں ختم۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا مال ختم ہو جائے، ہم کہتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایمان کی پرواہ نہیں ہے، اسلام کی پرواہ